آج کے ایجنڈے سے ہٹ کے تھوڑا سا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی میرے کسی بھائی نے اس دن بھی آئے تو انہوں نے ہم ہی پہ کرٹیسائز کیا، آج بھی جو میرے بھائی اٹھے ہیں تو انہوں نے ہم ہی پہ کرٹیسائز کیا. تو میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا اس کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اور ایک میرا عدلیہ کا ادارہ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق بھلے میرے حق میں فیصلہ دے یا آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ دے، مجھے اس کا احترام لازمی ہے. تھینک یو چیف جسٹس صاحب، تھینک یو عاصم منیر صاحب. اب آگے میں چلتی ہوں کہ یہ سیٹیں ہمیں جو کہتے ہیں غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، مجھے کوئی ایک بندہ یہاں پہ بتا دے کہ کس طرح یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اگر اسمبلی کی 26 ریزرو سیٹس جو ہیں خواتین کی اور 5 یا 4 جو بھی ہیں مائنارٹی کی، اگر پوری اسمبلی میں میڈم سپیکر اگر ایک پارٹی ایک بندہ جیت کے آتا ہے ایک پارٹی کے جھنڈے کے تلے، تو وہ 26 سیٹیں جو ہیں، باقی اگر سارے آزاد آتے ہیں، وہ 26 سیٹیں جو ہیں وہ صرف اس ایک بندے کو، اس ایک پارٹی کو الاٹ ہوں گی. یہ قانون میرا کہتا ہے، انڈیویجولز کو الاٹ نہیں ہوتی. جو گاجر، مولی، کاغذ، کتاب، شوز، ان پہ وہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ان کو یہ ریزرو سیٹیں الاٹ نہیں ہوتی. یہ الاٹ ہوتی ہیں تو کس کو ہوتی ہیں؟ اس کو جو ایک پارٹی ایک سیٹ جیت کے عوام میں آتی ہے. 26 کی 26 سیٹیں اس پارٹی کی ہوں گی، ان میں سے ایک بھی کسی آزاد کو نہیں ملے گی. اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نالائق ان کی اپنی لیگل ٹیم تھی، اپنے پاؤں پہ انہوں نے خود کو لاڑا مارا، کیونکہ میرا لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم انہیں نہیں گرائیں گے، یہ خود کو خود گرائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. یہ ہر بار خود کو خود گراتے ہیں. لیگل ٹیم نے جب انٹرا پارٹی الیکشن ان کے نہیں ہوئے تھے، ان کو بار بار کہا گیا انٹرا پارٹی الیکشن کرواؤ، کیوں نہیں کروائے تھے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن؟ اور اگر نہیں کروائے تو قانون کے مطابق ان سے ان کی سمبل چھین لی گئی، بیٹ چلا گیا. مولی، گاجر، ٹھپر، شلغم، ان پہ یہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں؟ اور ہم اپنی توہین اب بالکل بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اس ایوان میں ہمارا بھی استحقاق ہے، ہم بھی اس ایوان کے معزز ممبر ہیں، ہمیں یہ پوری عزت دیں گے. جدون صاحبہ پلیز آپ یہاں پر لائن آرڈر کے سلسلے میں یہ جو اسمبلی ہے نا، آپ اسی پر بیس کریں. یہ باتیں ہم بعد میں ہم کریں گے. سوری اسپیکر صاحبہ، لیکن بار بار انسلٹ ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے. پلیز آپ سے گزارش ہے آپ صرف لائن آرڈر پر بات کریں. جی ٹھیک ہے. میں لائن آرڈر پہ، کیونکہ انہوں نے تو ساری عمران خان پہ باتیں کی ہیں، لائن آرڈر پہ نہیں کی، لیکن پھر بھی میں کر دیتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے. لائن آرڈر کا یہ مسئلہ تو میں حل کرتی ہوں، لیکن پہلے میں اپنے تھوڑا سا وہ جذبات جو ہیں ان کا اظہار کر دوں. میڈم سپیکر صرف 3 منٹ دے دیں پلیز، 3 منٹ. اب آگے بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں، اگر ہم ان کے تقدس کا، ان کے خیال نہیں کرتے، جیسے کہ معزز عوام میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم جنہیں کہتے ہیں کہ یہ خیرات میں ملی ہیں، خیرات میں نہیں ملی، آئین اور قانون کے مطابق ملی ہیں، اور ہم یہاں پہ روز موجود ہوتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں. سب سے پہلا حق تو ہمارا ہے جو ہم اس ایوان کا احترام کرتے ہیں. آپ لوگ تو جب مرضی ہوتی ہے آتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے جاتے ہیں، کسی نے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایوان کا کیا تقدس ہوتا ہے. بہرصورت لائن آرڈر پہ بات میں یہ کرتی ہوں کہ ہمارے صوبے میں نہیں، پورے ملک کی بات میں کروں گی. پورے ملک میں یہ حالات خراب کس لیے ہوئے ہیں؟ اسی لیے ہوئے ہیں کہ یہاں بھی 12 سال سے، گزشتہ 12 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے. آپ لوگوں نے 12 سال میں، مجھے بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ لائن آرڈر کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے تھا. میرے لوگ مر رہے ہیں، میری عوام مر رہی ہے، بقول آپ کے کہ آپ کی طرف سے تو فوج کچھ نہیں ہے، لیکن میرا ایک ادارہ ہے، لائن آرڈر مینٹین کرنے والے ادارے میرے ہیں، ان کے لوگ مر رہے ہیں، ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ 12 سالوں میں آپ نے کیا 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 ہے؟ مجھے بھی اس کا جواب ملنا چاہیے. دوسری بات جی لائن آرڈر پہ، سوری اسپیکر صاحبہ، میں لائن آرڈر پہ ہی بات کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے جب آئے تھے 2008 سے 2013 تک،
ہماری گورنمنٹ جو تھی اس کو ایسی سچویشن کا سامنا تھا کہ ہر روز ہم لاشیں اٹھاتے تھے، ہر روز بم بلاسٹ ہوتے تھے، ہر روز ہمارے سویلین مارے جاتے تھے، بازار میں عورتیں شاپنگ نہیں کر سکتی تھی، مساجد میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، گرجا گھروں میں لوگ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے مائنارٹی کے لوگ بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی اس کا شکار ہوئے ہیں۔ آج میرا خیال ہے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے ہمسائے سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے ہر محلے میں سے کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نہ کوئی فیملی اس کا شکار ہے۔ اب جب 2013 تک تھوڑا حالات پہ قابو ڈال دیا گیا، سوات پہ حکومت کی ریٹ قائم کر دی گئی، وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا جہاں پہ مولانا فضل اللہ کا جھنڈا لہرایا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد جو حکومت آئی اس نے بھی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے آپریشن کا ہی سہارا لیا، کیونکہ جناب اسپیکر صاحبہ جب کوئی بات سے نہیں مانتا، جب وہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو پھر انگلی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے، میں اب بھی کہتی ہوں کہ 12 سال میں آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے مجھے بتائیں۔ ان کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے مجھے بتائیں۔ میرا ٹیکس کا پیسہ جاتا رہا ہے، میری عوام کے ٹیکس کا پیسہ جاتا رہا ہے، کیا آپ لوگوں نے فنڈنگ نہیں کی انہیں؟ کیا انہیں نہیں کہا گیا کہ ہم ان کو دفاتر کھول کے دیں گے؟ وہ دفاتر نہیں کھولے آپ لوگوں نے؟ کیا ان کے ساتھ گفت و شنید جو ہوئی ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے؟ کیا وہ آپ منظر عام پہ لائے ہیں ان کو؟ تو مجھے میرا سوال یہ ہے کہ آج بھی میرا جو ایک جانور بھی مرتا ہے، انسان کو تو میں تو استغفار، ایک انسان کی موت پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک اگر جانور بھی مرتا ہے تو اس کا جواب بھی یہ حکومت ہے، کیونکہ فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی مر جائے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ وہ اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں گا۔ تو یہ ہم لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ صوبے میں امن و امان مینٹین کرنا جناب اسپیکر یہ حکومت کا کام ہے۔ ہم آج اسی طرح کے حالات میں آ گئے ہیں جب ہم 2008 سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، کہیں جاتے تھے تو ہمیں اسکول بچوں کو بھیج کے ہمیں فکر ہوتی تھی، آج بھی ہم تقریباً اسی حالات میں آ گئے ہیں۔ تو جناب اسپیکر میں زیادہ نہیں بولوں گی، بس اتنا کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ انہیں کہیں کہ یہ روزانہ یہاں پہ بحث و مباحثہ کریں، تقریروں کا سہارا لیں، ان کو چاہیے کہ یہ ٹھوس اقدام کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی میری حفاظت اس گورنمنٹ کے ذمہ ہے، میری حفاظت کا ذمہ اس گورنمنٹ کے اوپر ہے۔ مجھے بتائیں کہ انہوں نے میری حفاظت کے لیے، میرے بچوں کی حفاظت کے لیے، میرے عوام کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے۔